الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا ماہ مقدس اپنی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں سمیٹ کر ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ رمضان کا روزہ رکھنا یا ویسے روزہ رکھنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ رمضان کے روزے کے بارے میں تو حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی و انا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے و انا اجزا بہ، کہ میں خود روزے کی جزا ہوں۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لکل شیء زکوۃ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، وزکوٰۃ الجسد الصوم، اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ صوم، روزہ ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر، باعدہ اللہ من جہنم، اللہ اس بندے کو، اس روزے دار کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں کبود غراب، جیسے ایک کوے کا بچہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں طائر وہو فرح حتی مات حرما، ایک کوے کا بچہ بچپن کی حالت میں اڑنا شروع ہو اور پھر اڑتا 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 وہ بوڑھا ہو کر مر جائے تو جتنا سفر اس کوے کے بچے نے طے کیا ہوگا اس بندے کو اللہ جہنم سے اتنا دور کر دیں گے۔ جو بندہ ایک روزہ، عام ایک روزہ اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے، تو اگر اوسطاً ایک کوے کی عمر 4 سال لگا لیں یا 5 سال لگا لیں تو وہ اڑتے اڑتے کتنا زیادہ فاصلہ جو ہے وہ طے کر لیتا ہے۔ تو اگر انسان اپنی زندگی میں کئی نفر روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھ لے تو پھر اسی سے حساب لگا لے کہ ایک روزہ دار کو اللہ کی ذات جہنم سے کتنا دور کر دیں گے۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ بڑی فضیلت والا عمل ہے، چاہے وہ فرضی روزہ ہو چاہے وہ نفلی روزہ ہو۔ اب آ جائیں دوسرے مسئلے کی طرف۔ چند ایام ایسے ہیں جن کے اندر روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صوم یوم الفطر والنحر، کہ یوم فطر اور یوم نحر یعنی چھوٹی عید اور بڑی عید والے دن روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث ہے لا صوم فی یومین، 2 دنوں میں کوئی روزہ نہیں ہے، الفطر والاضحیٰ، ایک یوم الفطر اور دوسرا یوم الاضحیٰ یعنی بڑی عید کا دن۔ چونکہ چھوٹی عید اور بڑی عید کے جو 2 ایام ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہوتے ہیں، تو ان دونوں دنوں میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا، تو 2 دن یہ شمار کر لیجئے۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق ایام اکل و شکر و ذکر اللہ، کہ ایام تشریق جو ہیں یہ کھانے کے، پینے کے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ ایام تشریق ہیں جی 11، 12، 13 ذوالحج، یعنی ذوالحج کی 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ، ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو ان 3 دنوں میں بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ 11، 12، 13 اللہ کے حبیب کہتے ہیں یہ ایام جو ہیں، یہ 3 دن جو ہیں اکل و شرب، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، و ذکر اللہ اور اللہ کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ تو یہ 5 دن یہ ہو گئے، 2 دن عیدوں کے اور 3 دن یہ 11، 12 اور 13 ذی الحج کا۔ اسی طرح
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे का दिन ख़ास करके फजीलत वाला समझ के ख़ास जुमे वाला दिन का जो है उसको रोज़ा रखने से भी मना फरमाया। हदीस पाक के अंदर आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नकल करते हैं, ला यसूमु अहदुकुम यौमल जुमा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि कोई तुम में से जुमा वाले दिन रोज़ा न रखे, इल्ला अन यसूमा क़ब्लहु औ यसूमा बादहु, हाँ उससे पहले या उसके बाद के अंदर भी रोज़ा रख ले, यानी जुमेरात जुम्मे का रख ले, जुम्मे हफ्ते का रख ले तो फिर क्या है रख सकता है। ख़ास फजीलत समझ के जुमे का दिन ख़ास करके जुमे वाले दिन सिर्फ रोज़ा रखना, इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। हाँ एक साथ रोज़ा मिला ले, या ऐसा है कि एक बंदा क्या है हर महीने 3 रोज़े रखता है तो उन 3 में से एक जुमे का दिन भी आ जाता है तो वो रख सकता है उसमें। तो जुमे के दिन को फजीलत वाला समझ के ख़ास करके जुमे को रोज़ा रखना, इससे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो ये 6 दिन हो गए, 2 दिन ईदों के, 3 दिन अय्याम तशरीक के, और छठा दिन जो है वो यौम जुमा यानी जुमे वाले दिन का। इसके अलावा वो औरत जो शोहर वाली है, जो खामद वाली है, वो भी नफली रोज़ा अपने शोहर की इजाज़त के बगैर नहीं रख सकती। हदीस पाक के अंदर आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नकल करते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला यहिल्लु लिइम्रातिन, किसी औरत के लिए ये बात हलाल नहीं, अन तसूमा, ये कि वो रोज़ा रखे, व ज़ौजुहा शाहिदुन, अपने शोहर की मौजूदगी के अंदर, यानी उसका शोहर घर में है। जिस तरह आजकल बाहर से जो है वो आते हैं शोहर हजरात, 2-3 साल के बाद आते हैं छुट्टी घर में, तो अब ये ना हो कि शोहर घर में आया वो छुट्टी और ज़ौजा साहिबा जो है वो आगे से नफली रोज़े रखना शुरू कर दे। तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि किसी औरत को जायज़ नहीं कि वो रोज़े रखे, व ज़ौजुहा शाहिदुन, अपने शोहर की मौजूदगी के अंदर, इल्ला बिइज़्निही, हाँ उसकी इजाज़त के साथ। अगर वो इजाज़त देता है कि ठीक है तुम रोज़ा रख लो तो वो रोज़ा रख सकती है। शोहर की इजाज़त के बगैर औरत नफली रोज़ा नहीं रख सकती। तो ये चंद अय्याम हैं जिनमें रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अल्लाह की ज़ात हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।